يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ کہف آیت نمبر 75 سے 82 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 16واں پارہ آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ 15 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، نصف قرآن بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور اسے یاد رکھنے کی توفیق دے۔ جن لوگوں نے 15 پارے پڑھے ہیں ان سے ایک مشورہ ہے ان کے لیے کہ آپ پیچھے سے تھوڑا تھوڑا ترجمے کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اگر آپ 2 لوگ ہو جائیں، پیئر بنا لیں، ایک دوسرے کو سناتے رہیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے ترجمہ یاد رکھنے کے لیے کہ جتنی دیر آپ پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ کا روز تو سبق سنا جاتا ہے، تو اسی کلاس میں سے آپ کسی کے ساتھ کوئی ایسا پیئر بنا لیں کہ پہلے پارے سے روزانہ کوئی ایک ٹائم فکس کر لیں، 1 ربع روزانہ یاد کر لیں پہلے پارے سے، جنہوں نے پورے 15 پارے پڑھے ہیں، یا آپ نے جہاں سے بھی پڑھا ہے وہیں سے آپ دہرائی ضرور کریں۔ تو 4 دنوں میں اگر 1 پارہ نہیں ہوتا تو کم از کم 1 ہفتے میں ضرور 1 پارہ ترجمے کے ساتھ آپ پڑھ لیا کریں، تو پیچھے سے دہرائی بھی ہوتی رہے گی اور وہی الفاظ بار بار آتے ہیں۔ جب آپ پچھلا یاد کرتے ہیں تو اگلا سبق جو ہم آگے پڑھتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ لفظ تو وہی ہیں جو بار بار آتے ہیں، چند ایک نئے لفظ ہوتے ہیں، زیادہ تر وہی لفظ رپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ چلیں جی 16 پارہ کا ہم آغاز کرتے ہیں، لیکن صورت وہی ہے، واقعہ بھی وہی چل رہا ہے۔ پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی تھیں وہ یہ تھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب پہنچتے ہیں ایک گاؤں میں، پہلے تو وہ ایک کشتی میں بیٹھے اور انہوں نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ اس پہ موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور کہا کہ یہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد خیر انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ میری بھول پہ مجھے مواخذہ مجھ سے نہیں کریں گے۔ تو خیر آگے چلے، آگے جب گئے تو ایک بستی میں پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک لڑکا دیکھا، اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر برداشت نہ کر سکے، پھر انہوں نے کہا کہ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، آپ نے کیوں بغیر کسی بدلے کے آپ نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی نامعقول بات کی۔ اس کا جواب دیتے ہیں حضرت خضر، قال، اس نے کہا علم اقل لک، کیا نہیں میں نے کہا تھا آپ سے، انکا، بے شک آپ یا بے شک تو، لن تستطیع، تو ہرگز نہیں استطاعت رکھے گا، معیہ، میرے ساتھ، صبر کی۔ میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان سألتک، اگر میں پوچھوں آپ سے، اگر میں سوال کروں آپ سے، عن شیئن، کسی چیز کے بارے میں، بعدہا، اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو نہ ساتھ رکھنا مجھے، بس آخری موقع ایک دے دیں، اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی سوال کیا، فلا تصاحب، قد بلغتا، یقیناً آپ پہنچ چکے ہیں، من لدنی، میری طرف سے، عذر کو، یعنی اب تو میری طرف سے آپ حد عذر کو پہنچ چکے ہیں، آپ کی طرف سے مجھ پر حجت قائم ہو چکی ہے،
اس کے بعد آپ مجھے ساتھ نہ رکھنے کے بارے میں عذر کر سکتے ہیں، یعنی آپ پھر نہ رکھنا مجھے، بے شک اپنے ساتھ ایک موقع مجھے اور دے دیں۔ خیر انہوں نے ایک اور موقع دے دیا۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب، اتیا، وہ دونوں آئے، اہل قریتی، ایک بستی والوں کے پاس، نستطعما، تو کھانا مانگا، طعام کہتے ہیں نا کھانے کو، تو انہوں نے کھانا طلب کیا، کھانا مانگا اہل بستی سے، اہلہا، اس کے رہنے والوں سے، فابو، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ لفظ ہم نے پیچھے پڑھا نا، ابا واستکبر، ابلیس کے بارے میں کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، تو ابو، انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفو، کہ وہ مہمان نوازی کریں، ضیافت کریں، ضیافت کا لفظ تو سنا ہوا ہے نا، ان یضیفو، کہ وہ مہمان نوازی کریں، ہما، ان دونوں کی، تو انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ فوجدا، پھر ان دونوں نے پایا، فیہا، اس میں، جدارن، ایک دیوار کو، انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے، یریدو، وہ چاہتی ہے، ان ینقضا، بس گرا ہی چاہتی ہے، گرنے ہی والی ہے، ینقضا، گرنا، یریدا، وہ چاہتی ہے کہ گر جائے، یعنی وہ گرنے ہی والی ہے۔ تو حضرت خضر نے کیا کیا، فاقامہ، تو انہوں نے اسے سیدھا کر دیا، کھڑا کر دیا، قائم کر دیا، بنا دیا، وہ دیوار جو گرنے والی تھی یا ٹوٹ گئی تھی اسے انہوں نے تعمیر کر دیا۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لو شئتا، اگر آپ چاہتے، شاء، یشاء کیا ہوتا ہے، چاہنا، لو شئتا، اگر آپ چاہتے، لاتخذتا، تو آپ ضرور لے لیتے، علیہ، اس پر، اجرہ، کوئی اجرت، ہم نے تو ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، اب آپ نے ان کی دیوار جو بنائی ہے تو اسی پہ انہیں کہتے کہ اجرت کے طور پہ ہمیں کھانا ہی دے دیں۔ قالا، اس نے کہا، ھذا فراق بینی و بینک، پھر اب بولے نا آپ، آخری بار کہا، ھذا فراق، یہ جدائی ہے، یہ وقت ہے جدائی کا، فراق کا، فراق، فراق کہتے ہیں جدائی کو، وصل کا اپوزٹ ہوتا ہے فراق، وصل و فراق شاعری میں بہت استعمال ہوتا ہے، وصل ملنا، فراق جدائی۔ قال ھذا فراق، اس نے کہا یہ جدائی کا وقت ہے، بینی، میرے درمیان، و بینی کا، اور آپ کے درمیان، سأنبئ کا، ان قریب میں بتاؤں گا آپ کو، سین جو ہے ان قریب، کا، آپ کو، نبأ ینبئ ہوتا ہے بتانا، خبر دینا، ان قریب میں بتاؤں گا آپ کو، بتاویلی، حقیقت، ما، اس کی، لم، جو نہیں، تستطیع، تم صبر کر سکے، علیہ، اس پر، تستطیع، تم کر سکے، علیہ، اس پر، صبرا، صبر، جن باتوں پہ آپ صبر نہیں کر سکے اب میں آپ کو ان کی حقیقت بتاتا ہوں۔ پہلی بات کشتی کے متعلق، اما السفینۃ، رہی وہ کشتی، فکانت، تو وہ تھی، لمساکین، کچھ مسکینوں کی، یا ملونا، وہ کام کرتے تھے، فی البحری، سمندر میں، فاردت، تو میں نے چاہا، میں نے ارادہ کیا، اردت، ارادہ یرید ارادتن سے فی الماضی ہے، یہ اردت متکلم کا صیغہ، میں نے چاہا، میں نے ارادہ کیا، ان، یہ کہ، اعیبہا، عیب دار کر دوں اس کو، میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار بنا دوں، اس کا ایک تختہ توڑ کے، کیوں؟ کیونکہ وکانا وراءہم، اور تھا ان کے آگے، وراء، جہاں انہوں نے جانا تھا ان کے آگے، مالکن، ایک بادشاہ، کیا خضو، جو لے لیتا تھا، کل سفینتن،
ہر کشتی غصبہ زبردستی غصب کر لیتا تھا. اللہ نے علم دیا ہوا تھا نا ان کو، ان کے پاس یہ علم تھا، انہیں پتا تھا کہ اب جہاں پہ اس کشتی نے جانا ہے وہاں پہ کچھ بادشاہ ایک ایسا ہے جو کہ ہر اچھی کشتی چھین لیتا ہے. ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جب دھرنا دینا ہوتا ہے تو سب ٹینکر جو ہوتے ہیں ادھر سے گزرتے ہیں تو ان سب کو روک لیا جاتا ہے سڑکیں بند کرنے کے لیے. تو اس لیے بعض پیچھے ہی کہیں رک جاتے ہیں کہ بھئی اسلام آباد میں انٹری ہو گئی تو بس پکڑے جائیں گے. تو اسی طرح انہوں نے بھی کہا کہ اس سے غصب سے بچنے کے لیے اس کو عیب دار کر دیا جائے، تاکہ جب اگر تو ٹھیک ٹھاک کشتی ہوئی تو لے لی جائے گی. اب دیکھیں بظاہر اس میں نظر یہ آتا ہے کہ بڑا ظلم ہوا ان پہ، بیچارے مزدور محنت کش لوگ تھے، ان کی کشتی توڑ دی، لیکن اس کے اندر ان کے لیے کیا خیر چھپی ہوئی ہے یہ نہ ان کو پتا ہے نہ کسی اور کو پتا ہے. دوسری بات بھی ایسی ہی ہے، وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور رہا وہ لڑکا، فَكَانَ، تو تھے، ابواہ، اس کے ماں باپ، دونوں ابواہ، دونوں ماں باپ، وہ اس کے مومنین، دونوں مومن تھے. فخشینا، تو ہم ڈرے، ان یرہقہما، یہ کہ یرہقا، وہ پھنسا دے گا، ہما، ان دونوں کو، یہ بچہ جو ہے یہ بڑا ہو کے ان دونوں کو پھنسا دے گا. طغیانم و کفرا، سرکشی اور کفر میں، ناشکری اور سرکشی سے ان پہ زیادتی کرے گا. فارادنا، تو ہم نے چاہا، ہم نے ارادہ کیا، ان یبدلہما، کہ بدلے میں دے، ہما، ان دونوں کو، ربہما، ان دونوں کا رب، خیرم منہ، اس سے بہتر، زکاتم، پاکیزگی میں. زکوٰۃ کا مطلب ایک تو وہ زکوٰۃ فرض صدقہ ہوتا ہے نا، اس کے معنی دو ہوتے ہیں، ایک پاکیزگی اور ایک بڑھوتری، بڑھنا اور پاک کرنا. ٹو انکریز اینڈ ٹو پیوریفائی. تو یہاں پہ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکیزگی میں. اللہ انہیں اس کا بہتر نعمت بدل دے پاکیزگی میں، و اقرب رحمہ، اور زیادہ قریب ہو شفقت میں. اقربا، زیادہ قریب ہو، رحمہ، رحمت میں، شفقت میں. اس کے بعد اللہ ان کو کوئی بہتر نعم البدل، کوئی پاکیزہ اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی بہتر ہو، خیرم منہ، زکوٰۃ، و اقرب رحمہ، اور رحمت و شفقت میں بھی زیادہ قریب ہو. اب یہ ظاہر فیصلے تو اللہ کے تھے، اللہ نے اپنے اس بندے کے ذریعے، اگر یہ بندہ فرشتہ ہے تو بھی اللہ نے ان کو مقرر کیا ہوا ہے اس کام پہ، اور اگر کوئی وہ انسان ہے ایسے، جیسے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام لمبی عمر جیسے ابلیس کو ملی ہے، جنوں میں سے، انسانوں میں سے بھی حضرت خضر کو لمبی عمر ملی ہوئی ہے. تو جو بھی وہ ہیں بہرحال تو ان کو اللہ نے اس کام پہ مقرر کیا ہوا ہے. تو ان کا مارنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی طرف سے حکم ہے، بس ان کا ٹائم پورا ہو گیا اس بچے کا، تو اس لیے میں نے اسے قتل کیا. تو اس کے اندر بھی خیر ہے، بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ ظلم ہے، لیکن اس کے اندر بھی خیر چھپی ہوئی ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی وہ دیوار، فَكَانَ، تو تھی وہ، لِغُلَامَيْنِ، دو لڑکوں کی، یتیمَيْنِ، جو دونوں یتیم تھے. لِغُلَامَيْنِ یتیمَيْنِ، غلام لڑکے کو کہتے ہیں، غلامین دو لڑکے، یتیمین دونوں یتیم. فی المدینتی، اس شہر میں،
یہ 2 یتیم لڑکے تھے اور ان کے والدین جو تھے نیک تھے. وکان تحتہ، اور تھا نیچے اس کے کنز خزانہ لہما ان دونوں کا، وہ جو دیوار تھی اس کے نیچے خزانہ تھا ان دونوں کا. وکان ابوہما صالحن، اور تھا ان دونوں کا باپ صالحن نیک. فاراد ربو کا، تو چاہا، ارادہ کیا. اب دیکھیں یہ لفظ بار بار آ رہا ہے، ارادہ، چاہا، ارادہ کیا. ربو کا، تیرے رب نے، ان یبلغا، یہ کہ وہ دونوں پہنچ جائیں، اشدہما، اپنی جوانی کو، ویستخرجا، اور وہ دونوں نکال لیں، کنزہما، اپنا خزانہ. کنز خزانے کو کہتے ہیں. رحمتم من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہے. وما فعلتہ، اور نہیں میں نے کیا اس کو. فعلتو، میں نے، تاپشتو کا مطلب ہے میں نے. وما فعلت، اور نہیں میں نے کیا ہو اس کو، ان امری، اپنی مرضی سے. یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. ذالک تعویل، یہ حقیقت ہے ان باتوں کی، ما لم تستطع علیہ صبر، جو نہیں تم کر سکے اس پر صبر. یعنی ایک تو یہ کہ حضرت خضر کو اپنے اللہ کی دیے ہوئے علم سے پتہ چل گیا کہ اس بچے نے بڑا ہو کر والدین کے لیے مسائل پیدا کرنے ہیں اور اس نے سرکشی کی روش اختیار کرنی ہے. اس لیے انہوں نے بچے کو قتل کر دیا، کیونکہ بچے کے والدین نیک تھے، صالح لوگ تھے. اس لیے ان کے رب نے چاہا کہ اس بچے کی جگہ انہیں ایسا بیٹا عطا فرمائے جو پاکیزہ نفس ہو، پرہیزگار ہو اور اس سے بہتر ہو. چنانچہ وقتی طور پر تو بچے کے فوت ہونے سے والدین بہت پریشان اور غمگین ہوئے ہوں گے، لیکن حقیقت میں یہ سب جو تھا ان کی بہتری کے لیے کیا. کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے باپ نے جب دیکھا ہوگا کہ جو اگلی بات ہے اس کے بعد جو ایک تو یہ تھے انہوں نے لڑکے کو قتل کر دیا، دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے دیوار بنا دی اس کی. تو دیوار والی بات کا یہ تھا کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے خزانہ تھا اور ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا. مرتے وقت اس نے جب دیکھا کہ بچے میرے چھوٹے ہیں تو اس نے ساری اپنی دولت اکٹھی کر کے دیوار کی بنیاد میں دفن کر دی، اس لیے کہ جب وہ بڑے ہوں گے بچے تو نکال لیں گے. لیکن اب دیوار جو وقت سے پہلے گرنے لگی، ٹوٹ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ایسا نہ ہو کہ دیوار ٹوٹ جائے اور ان یتیم بچوں کی دولت ان لوگوں کے ہاتھ لگ جائے جو کسی کو کھانا دینے کے روادار نہیں ہیں. تو لہٰذا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، کیا چاہا آپ کے رب نے کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں. کیونکہ ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیوار کی مرمت کا اہتمام کر دیا گیا تاکہ یتیم بچوں کی بھلائی کا سامان ہو جائے. یہ سب کام اللہ کی رحمت سے ہوئے اور ان سب کاموں میں اللہ کی رحمت نظر آتی ہے. یہ اللہ کے فیصلے تھے، اسی کے حکم سے ان پر عمل ہوا. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی مرضی سے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا. اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والے اللہ کے وہ بندے جو حضرت خضر تھے، وہ جو بھی تھے، اس سے فرق نہیں پڑتا. اس سارے واقعے میں اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے واقعات اور حادثات جب رونما ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے ظاہری پہلو کو دیکھ کر ہی پریشان نہیں ہو جانا چاہیے اور بعض اوقات خوش نہیں ہو جانا چاہیے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے
اس میں خیر اور بھلائی ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے تمام معاملات اللہ ہی کے سپرد کرنے چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں تفویض الامر۔ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہوئے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ہمیں بھی ظاہری پہلوؤں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ جو سورہ کہف کے یہ جو واقعات ہیں نا، ان کو ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور وہ جو میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں وہ جو آیات سورہ بقرہ کی بتائی تھیں کہ بعض اوقات ہم کسی چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بری ہے، حالانکہ وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات ہم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں ہر معاملے میں کیا کہنا چاہیے؟ اللہم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک۔ یا اللہ، میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا۔ جب ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے راضی برضا ہو جائیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اس پہ توکل کریں، تو پھر اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ بس صرف بات ہے پختہ ایمان کی، پختہ یقین کی۔ اور اب یہ واقعات پڑھنے کے بعد تو میرا خیال ہے ہمیں کسی بات پہ بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیوں ہو گیا، بچے کے چوٹ کیوں لگ گئی، یہ پیسے کیوں میرے گم ہو گئے، یہ بیماری کیوں لگ گئی۔ ہمیں تو بظاہر یہ کیا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ بیماری نظر آ رہی ہے، کوئی بچے کی چوٹ نظر آ رہی ہے، کوئی اپنا نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو خیر چھپی ہوئی ہے وہ ہمیں اپنی باتوں کی تو نہیں پتہ چلتی۔ اب ان واقعات میں تو پتہ چل گئی نا، اللہ نے ایک ایک بات ہمیں دکھا کے، کیوں دکھایا گیا یہ واقعہ جو تھا، اس میں کیوں یہ ساری چیزیں کھول کے بتا دی گئیں کہ ہمیں یقین آ جائے، حق الیقین ہو جائے کہ اللہ ہمارے لیے جو بھی کرتا ہے اس میں بہتری ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو اسی طرح سمجھنے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ تلاوت سنتے ہیں۔ السلام علیکم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما
فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا